بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اسی لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت کو جان پاتے؟ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ فقط دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کا لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا ہو اور سو گیا، کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹے تو اس کے لیے صرف نیت کا لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ادھورے قصے تو اللہ نے تہجد کے لیے چھوڑے ہوتے ہیں کہ تم آؤ، اسے مناؤ اور اپنی مرادیں پالو۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند توڑ کر اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والی نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے کہ نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ تہجد کی وہ سسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کے لیے معجزے کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہیں۔ تہجد بڑا گہرا راز ہے اللہ اور اس کے بندے کا، اور شاید اللہ نے اسے راز ہی رکھنا تھا، اسی لیے تہجد کا وقت تب کے لیے منتخب کیا ہے جب ساری کائنات سو رہی ہوتی ہے، اور پھر اللہ اس سے ملاقات کے لیے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جو اس سے ملنے کی تڑپ میں نیند توڑ کر آتے ہیں یا جو اس تڑپ کے مارے سو ہی نہیں پاتے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ جب اللہ رہتا ہی دل میں ہے پھر اس نے یہ کیوں کہا کہ میں رات کے آخری پہر پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہوں اور پھر اپنے بندوں کو آواز لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے نواز سکوں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دے سکوں۔ ایسا اللہ نے اس لیے کہا ہے تم سے تاکہ تم تہجد کی اہمیت کو جان سکو۔ عموماً تم نمازوں کے ذریعے اللہ تک جاتے ہو، لیکن تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جب اللہ خود تم سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر سوچو اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تمہیں ملاقات کے لیے چنا ہوگا۔ کوئی تو بات ہے تم میں ایسی جو صرف وہ تمہاری آواز سننے کے لیے دونوں جہانوں کو خاموش کر دیتا ہے تاکہ صرف تمہیں سن سکے۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ اور پتہ ہے اس وقت اللہ تم سے کتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ اللہ اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کے آنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اتنا قریب کہ نہ آسمان والے تمہیں اللہ سے جدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی زمین والے۔ اس لمحے اللہ نصیب سے بھی بھولنے کا اختیار چھین لیتا ہے، پھر اللہ سب کو خاموش کرا کے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور متوجہ ہوتے ہوئے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کیوں آئے ہو، وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس آئے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے
فریاد کرو کیا چاہتے ہو، مانگو مجھ سے کہ میں تمہیں نواز دوں۔ بس پھر وہ ایسی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے کہ دنیا بھی حیران رہ جاتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے مدد بھیجتا ہے کہ جہاں التجا بھی نہیں جا سکتی۔ پھر وہ تمہاری چاہت کو ایسی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے جیسے یہ تمہارے نصیب سے جدا کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ اندھیری راتوں میں جہاں خاموشی کا ڈیرا ہوتا ہے، سارا جگ سوتا ہے اور میرا اللہ میرے روبرو ہوتا ہے۔ ساتویں آسمان سے آتا ہے پہلے آسمان پر، اس کے لیے جو نیند قربان کر کے اس کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ کچھ کو جگاتا ہے کہ وہ اس سے باتیں کرے اور کچھ کی آنکھوں پر نیند کا زور کوسوں دور ہوتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے آدھی رات کو تمہارا کلام کرنا، اس کے لیے تو فقط تم بولتے ہو اور سارا جگ خاموش ہوتا ہے۔ منوا لو جو بھی منوانا ہے، وہ ہر بات مانے گا۔ اس وقت میں تو بس اللہ تمہارا منتظر ہوتا ہے۔ مانگ لو جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس گھڑی تم نے دعا میں مانگا ہر ایک لفظ قبولیت کی انتہا کو پہنچتا ہے۔ یہ جو زخم ہے نا تمہارے دل پر، تمہیں سونے نہیں دیتے۔ تمہارا اللہ کو پکارنا تمہارے زخموں پر مرہم ہوتا ہے۔ تمہاری فریاد پر جب وہ آگے بڑھ کر تمہیں تسلی دیتا ہے، ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ یقین جانو بے حد سکون ہوتا ہے۔ کیا بتاؤں کتنا سکون ہے ان قیمتی لمحات میں۔ محبت عشق سے ملتی ہے اور ہر درد دور ہو جاتا ہے۔ لازمی ملے گا تہجد کے سجدوں میں تم کو، وہ جس کی تلاش میں تم ہو۔ کائنات کی ہر ناممکن چیز کو ممکن کروا دیتی ہے تہجد کی نماز۔ بس سمجھ لو بڑے خاص ہو تم جو نوازے گئے ہو سجدہ تہجد سے، ورنہ ہر ایک کو تو نصیب نہیں ہو جایا کرتی تہجد کی نماز۔ بس جان لو اگر دعا تہجد تک لے آئی ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرے گا، کیونکہ تہجد تک تم خود نہیں آتے بلکہ اللہ تمہیں لاتا ہے، اور تہجد تک انہیں ہی لایا جاتا ہے جن کے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ تم دیکھو گے ان قریب اپنی تمام دعاؤں کو قبول ہوتا۔ ذرا تہجد میں دل لگا کر تو دیکھو، کبھی معجزے دیکھنے سے محروم نہیں رہو گی۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ جب نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے تو وقت تہجد آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ جب تڑپ بڑھ جائے تو بات سجدوں سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ آدھی رات کو کیے گئے سجدے قبولیت کے امکانات بڑھا دیتے ہیں جو مقدر میں نہیں۔ تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا کے لاتی ہے۔ دیری رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوران دعا آنکھ سے بہنے والے آنسو براہ راست اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر کہانیاں حقیقت بن جاتی ہیں۔ مانگو اور پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ تمہارا تہجد میں اٹھنا بے وجہ نہیں ہے، یہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تم آنسو بہاتے ہو، اللہ پاک کو سب بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں بدلنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدوں کو شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تو تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو تمہیں دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ تمہاری کہانی مکمل ہوئی ہی کہاں ہے ابھی۔ قبولیت کے امکانات ختم کیسے ہو سکتے ہیں جب قبول کرنے والا لازوال ہو؟ کر دیا ہوگا تمہاری سسکیوں کو اللہ پاک نے نظر انداز۔ اللہ سے نا امید نہ ہونا، کر دو نیند قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا۔ تکلیفوں میں یہ مت سمجھنا کہ وہ تم سے پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ تقدیر کا لکھا جو بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ آنسوؤں کو جو صاف کر دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ کن جو کہلوائے رب سے وہ قیمتی ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے
تہجد کی نماز۔ ناممکن کو جو ممکن میں بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ نوازے گا اسی کو بہتر بنا کے جو تم سے لے لیا گیا تھا۔ اللہ خالی نہیں رہنے دے گا وہ ہتھیلی جسے تم نے دنیا کے انکار کے بعد بھی دعا کے لیے اٹھایا تھا۔ یہ دیری بہت جلد ہی قبولیت میں بدل جائے گی۔ صلہ آئے گا ان جاگتی ہوئی راتوں کا جب تم نے رو رو کر اللہ کو منایا تھا۔ اب موجودہ ہی اس صبر کا بدلہ ہوگا جو مانگنے کی ہر ممکن حد سے بھی آگے گزر گیا تھا۔ اللہ نے تو تب ہی کن فرما دیا تھا جب تمہارے دل میں دعا کا خیال آیا تھا۔ اللہ ادھورے نصیب کبھی نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اسی لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ پاک تمہیں ناممکن ذریعے سے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھا دیتا ہے۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں۔ اور معجزے تو پھر صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ توکل رکھو، جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے۔ مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں، اللہ کے ایک حکم پر بدل جایا کرتے ہیں۔ تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارے سارے نصیب کو موڑ سکتا ہے۔ تہجد میں بہایا گیا بس ایک آنسو اللہ کو تم سے راضی کر سکتا ہے۔ جو فرض نمازوں کے بعد بھی نہ مل سکا، تہجد سے اس کا ملنا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ تو فیقے تہجد ہی تو اشارہ ہے کہ مانگا ہوا اب بھی قبول ہو سکتا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے تو تمہارا وقت تہجد اٹھنا بے وجہ کیسے ہو سکتا ہے جو بند ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے؟ تہجد سے وہ دروازہ بھی تو کھل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تہجد کے ان اندھیروں میں ہی تمہارے لیے معجزہ چھپا ہے۔ تم تو لاڈلے ہو اس کے، لاڈلے کی فرمائش پر تو وہ کن بھی وار سکتا ہے۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہیں مل سکتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے آنسوؤں کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ تمہارا سجدوں میں رونا یوں ہی تو نہیں، تمہارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا یوں ہی تو نہیں، تمہارا بے سکون ہو کر پھر سے سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں۔ وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر چیز کا، جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی تڑپ میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح لیکن نوازتا ضرور ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، آنے والا کل، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری جانب بڑھائے گا۔ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے اور اس کے ایک کن پر سب بدل جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے مقدر میں صرف آزمائشیں ہیں تو سن لو، اللہ نے آزمائش کے بعد تمہارے لیے بے شمار راحتوں اور بے شمار خوشیاں رکھی ہیں۔ جو تہجد میں مانگ لیا جائے وہ تو پھر مل کر ہی رہتا ہے۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے۔ تہجد افضل ترین عبادت ہے، ہر دعا کی راحت ہے، محبت کا دوسرا نام ہے، عشق کی انتہا ہے۔ دعاؤں کا رخ موڑے وہ آخری تیر جو خالی نہیں جاتا، ایسا مرہم جس کے پاس ہر زخم کا علاج ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری لمحہ ہے جب انسان خود کو گوا کر اللہ کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت منانے والوں کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جس کو یہ تڑپ نصیب ہوتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، پھر معاملہ ان کی حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے، پھر وہ بھی جو نہیں ہونا ہوتا ہو جاتا ہے۔ تہجد کی لگن جسے ایک بار لگ جاتی ہے نا، پھر انہیں دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں ملتا۔ جو سکون دنیا میں تمہیں کہیں نہ مل سکا اسے ایک بار تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں مل سکا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ سے بار بار مانگو، جب تک اللہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا، تمہارا دل نہیں بدل دیتا۔ جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے وہ سب سے واقف ہے۔ ایک ماں جو تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی
وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ تمہیں کیسے روتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزوں پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا، ایک روز یہ تمام درد ختم ہو جائیں گے، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے، تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، تم تھوڑا صبر کرو اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلنا، رات کا سورج تم دیکھو گے، معجزے کیا ہوتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں معجزے، کب ہوتے ہیں؟ جب ہر امید ختم ہونے کے باوجود بھی انسان اپنے رب کی قدرت پر یقین رکھتا ہے، تب یہ معجزے ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے ہوتے ہیں معجزے، حالات چاہے جتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائیں، مشکلیں جتنی بھی بڑی نظر آتی ہوں، رب کی قدرت سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے، جب پیاس کی شدت عروج پر تھی، تبھی زمزم کا معجزہ ہوا تھا، تکلیف کا بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آسانی اور سکون بہت قریب ہے، دعا نہ چھوڑو، یقین نہ چھوڑو، معجزے ہوتے ہیں اور معجزے ہوں گے، کائنات جو بھی کہے، پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے، بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا، تہجد وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان پر نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے، تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سرے عرش پر بیٹھ کر سنائی جاتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں صبر اور معجزات کی کہانیاں کیوں سنائی ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ کی مدد تب حاصل ہوتی ہے جب کوئی امکان نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم سبق حاصل کریں، صبر کریں، اور صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا، اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے، ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب ایک اس کا بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اسے ایک بندے کی طرف کو چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آتے ہیں، اللہ کیسے اسے خالی ہاتھ لوٹا سکتا ہے؟ جب تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے، تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت ہی خوش قسمت ہے کیونکہ وہ انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور جاتا ہے، تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد قبولیت کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے، یقین کرو اللہ تمہاری راہیں بہت جلد آسان کرنے والا ہے، بس مایوس نہ ہونا۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، جزاک اللہ۔